گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے اس گٹھڑی میں قاسم کا سراپا دیکھا مجھے رہی خلق میں اللہ لعنت اللہ والمقدسون. مشروطیہ محمد والے محمد بلندتر صلوات. بار دیگر بلندتر صلوات. ایک دو اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں. صبح 10 بجے یہاں پہ ایک مجلس اعزا شروع ہوگی جن کے بانی ہیں ماجد رضا گوری صاحب. ٹھیک 10 بجے شروع ہو جائے گی. 10:30 بجے سید اسکندر زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے اور پورے 11 بجے مبشر علی زیدی آف کراچی وہ خطاب فرمائیں گے. اور کیونکہ کل جمعہ بھی ہے اس لیے وہ جلدی چھوڑ دیں گے تاکہ جمعے کی تیاری اور پھر انہوں نے بھی آگے جا کے اعظم قرات مارکیٹ پڑھنا بھی ہے. آپ سے ٹائم کی پابندی کے ساتھ جو ہے نا شرکت کی درخواست ہے. اور اس کے بعد پھر جمعے کی نماز کے بعد جب 3 بجے یہی پہ دوبارہ جو اپنی عشرہ مجالس ہو رہی ہے وہ اپنے پورے ٹائم پہ اسی ٹائم پہ 3 بجے شروع ہو جائے گی. ایک مجلس اعزا بسلسلہ جہلم امام حسین علیہ السلام علم والی کوٹھی پہ سالانہ جو منعقد ہوتی ہے وہ اتوار 27 ستمبر علم والی کوٹھی پاک رب کے بالکل بیک سائڈ پہ چندرائے روڈ پہ علم والی کوٹھی. وہاں پہ مولانا گلفام حسین ہاشمی صاحب، مولانا سید علی باقر نقوی صاحب، علامہ سرفراز حیدر آبادی صاحب، علامہ سید مظہر عباس نقوی صاحب اور دیگر ذاکرین اس میں خطاب فرمائیں گے. آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے. یہیں پہ 25 اور 26 محرم 2 روزہ مجالس ہیں بسلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام جو شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے بڑے بھائی سید اول نقوی صاحب پڑھیں گے. 8:30 بجے قبلہ روز قرآن کے افروز ممبر ہوا کریں گے. آپ سب سے ٹائم کی پابندی کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے. آج کی نیاز اور باہر لنگر کا اور سبیل کا سلسلہ ہے. راہیل بھائی اور جنید بھائی اور نعیم شاہ انہوں نے سبیل کا سلسلہ کیا ہے. ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات. ہمارے انتظامیہ میں ہی بھائی ہیں ابرار، انہوں نے نیاز آج کچھ بندوبست کیا ہے اور جناب سید باقر علی شاہ صاحب نے نیاز کا آج بندوبست کیا ہے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. ان کی جو بھی دلی حاجات ہیں اور ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے، بچیوں کے مستقبل کے لیے بلندتر صلوات. کچھ دیگر مومنین جو ہمارے اہل سنت بھائی بھی ہیں، ہمارے پاک رب کے رہائشی ہیں، وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے جو ان کی توفیقات ہیں اس کے مطابق وہ نیاز باہر لڑکوں کو دے جاتے ہیں. ایک مومنہ ہے انہوں نے امی کو نیاز دی تھی ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور اسی مومنہ کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے اولاد نرینہ کے لیے بلندتر صلوات.
آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست بھی ہے، کیونکہ باہر بارش کا موسم ہے، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ باہر جو گلی میں کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، اور بارش کے دوران پھر ڈسٹربنس نہ ہو. تھوڑا تھوڑا پلیز صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے، اور ہمارے ایک دوست ہیں شیخ علی محمد صاحب، ان کی بہو بیمار ہے، ماجد رضا گوری صاحب کی والدہ بیمار ہیں، دیگر جملہ مومنین مومنات جو بھی بیمار ہیں. اور اسپیشلی آج رات 1 بجے لاہور سے واپس جاتے ہوئے ہمارے ہاں اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں جناب سید سبت حسن نقوی صاحب، ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی ان کی ٹوٹل تباہ ہو گئی ہے، ڈرائیور بھی زخمی ہے اور خود بھی کافی زخمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر کے صدقے ان کی جان بخشی کر دی ہے. اب وہ اپنے گھر میں ہیں، لیکن کافی شدید وہ نا زخمی ہیں، ان کے چہرے پہ کافی چوٹیں آئی ہیں. اللہ نے آنکھیں بچا لی ہیں، لیکن چہرے پہ کافی چوٹیں آئی ہیں. ان کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات. جہاں جہاں بھی ذکر ہو رہا ہے، جس جگہ بھی ہو رہا ہے، جو پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، جو سننے والے سن رہے ہیں، جو ذکر کروا رہے ہیں، پاکستان میں دیگر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ذکر ہو رہا ہے، اشرا مجالس ہو رہی ہیں مولانا امام حسین علیہ السلام کی اور شہداء کربلا کی یاد میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. ایک خصوصی گزارش جو ہر سال کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں بڑی تاکید ہے کہ ماؤں کا جو ہے نا تربیت اپنی اولاد کو کرنا. اب جن ماؤں کو خود ہی تربیت نہ ہو، بڑی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، وہ اپنے بچوں کو کیا تربیت کریں گے. ہمارے ہاں اوپر یہاں پہ نیچے جس دن صفائی ہوئی ہے دوبارہ صفائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا وہ بھی جو زیارتوں پہ پھول ہوتے ہیں ان کی پتیاں گرتی ہیں، ورنہ نیچے مرد حضرات میں صفائی کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن اوپر یہ حال ہے کہ جتنی ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ان کو کچھ اس معاملات میں دیکھنا چاہیے کہ گھروں کی صفائی بھی ان کے ذمہ ہے، تو کیا بارگاہ کی صفائی ان کے ذمہ نہیں ہے؟ خود آ کے کرنی نہیں ہے، صرف رکھنی ہے، جو ہے آلریڈی صفائی اس کو ہی برقرار رکھنا ہے. لیکن کیا کرتی ہیں؟ چنگم کھا رہی ہیں، سپاری کھا رہی ہیں، ٹافی کھا رہی ہیں، کچھ بھی کھا رہی ہیں، اس کو لپیٹا اور جو سلوشن سے لگا ہوا ہے کارپیٹ اٹھ کو اٹھایا، اتارا اور اس کے اندر گھسیڑ دیا. ریپر ٹیشو آپ اپنے بیگ میں رکھ سکتی ہیں. بارگاہ کا خیال رکھیں، صرف یہ نہیں کہ آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ باہر سڑک کی صفائی ہے یا گھر کی صفائی ہے، صرف بارگاہ کو سمجھیں کہ یہ مولا کا گھر ہے، یہاں پہ پاک ہستیاں آتی ہیں. آپ لیڈیز ہی صفائی نہیں رکھیں گی تو پھر کون رکھے گا؟ اس کے بعد ہم ہر سال یہی سنتے آ رہے ہیں کہ کربلا میں لاشوں کی پامالی ہوئی. کل جو بیویوں نے جھولے کے ساتھ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بے حرمتی تھی اور پامالی تھی. نہیں بھائی، اور ان کے ساتھ جو لڑکے یہاں پہ کرتے ہیں، زیارت تیار کرتے ہیں، وہ صبح سے لگتے ہیں اور انہوں نے جب شام تک زیارت برآمد ہونی ہوتی ہے تب تک ان کی تیاری کرتے ہیں. کل جھولا اوپر گیا ہے، لوہے کا فریم ہے، وہ سارا ٹیڑھا کر دیا گیا ہے. جھولا دروازے سے اندر گیا ہے تو جتنے پھول تھے، جتنی پتیاں تھیں، ساری کی ساری اتار لی گئی ہیں. اس کو بالکل اس طرح کر دیا ہے جیسے بے گور و کفن لاشا ہوتا ہے ویسے. اور انتظامیہ کی لڑکیاں رونا شروع ہو گئی ہیں وہ دیکھ کے کہ صبح کا تیار کیا ہوا ہے، وہ دل بھر کے کسی نے نظروں سے دیکھا بھی نہیں، تو اس کا حال یہ کر دیا ہے کہ جیسے میں کیا کہوں، میں مثال نہیں دے سکتا. لیکن اب انہیں سوچنا چاہیے. کل انتظامیہ کی لڑکیوں نے اور انتظامیہ کے لڑکوں نے بھی، ہم کیونکہ لڑکوں کو اندر نہیں بھیجتے، صرف دروازے سے عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ سیدہ وہاں پہ آتی ہیں، اپنی شہزادیوں کے ساتھ آتی ہیں پرسہ لینے. ہم لڑکوں کو اندر نہیں بھیجتے، وہ لڑکیوں اور اندر جو عورتیں ہیں ان کے ذمے کر کے زیارت وہ خود نیچے آ جاتے ہیں. ان سب نے درخواست کی ہے کہ جی آج کے بعد آپ اوپر، ایک تو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا جو بھی چیز ہے مشکل ہے، لیکن ہم اوپر پہنچاتے ہیں کہ انہوں نے زیارت کرنی ہے، منتیں ماننی ہے. کل جو منتیں تھیں وہ لنگر سمجھ کے اٹھائی گئی ہیں، منت سمجھ کے نہیں اٹھائی گئی. جس کے ہاتھ میں 4 آئیں 4 اٹھا لیے، سے ایک پورا ہار ہے تو پورا ہار ہی اٹھا لیا، وہ نیا سمجھ کے لے کے جا رہی ہے. حالانکہ نیاز باہر ہے
وہ جنہوں نے منت اٹھانی ہے، ہر سال الحمدللہ یہاں پہ منتیں لوگوں کی پوری ہو رہی ہیں، منت سمجھ کے اٹھائیں. لیکن کل جو ہوا ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مرد حضرات نیچے ہوتے ہیں، اوپر جاتے نہیں ہیں. اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اب عورتوں کو خود چاہیے کہ آج لاسٹ ٹائم ہے، اگر یہ باز نہ آئیں تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ زیارت اوپر نہ جایا کریں. زیارت ہم مردوں کو کروا کے نیچے ہی رکھ لیا کریں گے. پھر آپ کی لائن لگی ہوگی، آپ کو 2 گھنٹے لگیں گے زیارت کرنے میں، پھر آپ اپنے گھر جائیں گی. ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ دوران عشرہ مجالس آپ نے اپنے گھر بھی جانا ہے، جلدی آپ کو فری بھی کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم تمام زیارت اوپر لے جاتے ہیں. لیکن اس کا ذرا آپ خیال خاص رکھیں کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو. اگر آئندہ آپ نے کچھ ایسا کیا کہ تشبیہ جتنی بھی ہم نکالتے ہیں ان کی بے حرمتی کی تو پھر ہم زیارت مجبوراً نیچے رکھا کریں گے، اور پھر آپ سیڑھیوں سے ایک ایک کر کے آئیں گی، زیارت کریں گی. اس سے بہتر ہے کہ آپ اوپر ہی لائن بنا کے اور تسلی سے زیارت کر کے جایا کریں. زیارت کہیں نہیں جا رہی، آپ ہی نے جانا ہے، زیارت اوپر ہی پڑی رہتی ہے. 10 منٹ لگ جائیں گے، 15 منٹ لگ جائیں گے، بجائے اس کے کہ 2 گھنٹے لگیں. اس سے بہتر ہے کہ 10-15 منٹ میں آپ لائن بنا کے اور اس کی جو زیارت کی تشبیہ ہے اس کا خاص حرمت کا خیال رکھ کے پھر زیارت کیا کریں. اس کے اوپر نہ تو گرا کریں. اب آج گٹھری برآمد ہونی ہے شہزادہ قاسم کی، آپ سے درخواست ہے کہ ساتھ مہندی بھی برآمد ہوتی ہے، تو اسے لینے کے لیے انتظامیہ کو کہہ دیا کریں. منتیں کافی ہوتی ہیں، سب کو مل جائے کریں، لیکن وہ جو چوروں ڈاکوؤں والا حال ہے نا، چھینا جھپٹی، وہ نہ کیا کریں. آپ سے بار بار درخواست کر رہے ہیں، آج آخری دفعہ ہے. اگر آج بھی آپ نے وہی کچھ کیا تو پھر کل سے زیارت نیچے ہی رہیں گی. ہم پھر مجبور ہیں. تمام مومنین اور مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. مومنین کا آج ایک درخواست تھی قبلہ کے حضور کہ شہزادہ قاسم کی جیسے شہادت بیان ہوتی ہے ویسے ان کی تھوڑی سی شجاعت بھی بیان کریں، کیونکہ وہ مولا عباس کے شاگرد تھے اس میں جنگی فنون میں. تو ان کی کچھ شہادت کے ساتھ ساتھ جو ان کی شجاعت بھی بیان کریں، یہ قبلہ سے درخواست تھی. اور آج اختتام مجلس مولا کی شبی گٹھری برآمد ہوگی، کیونکہ امام شاہ علیہ السلام شہزادہ قاسم کو گٹھری میں لے کے آئے تھے. تو اب میں ملتمس ہوں جناب شبیر الحسن طاہری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں اور اختتام مجلس شبی گٹھری برآمد کروائیں. علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الہی بحق محمد وعلی محمد. بارے اللہ اہل بیت اطہار کا واسطہ اس پرسداری کو قبول فرما. ان عشرہ مجالس کے بانیان ہمارے برادر حاجی شکیل احمد اعوان، ان کے برادران اور شکیل بھائی کے اہل خاندان کی جانب سے جو فرش ادا بچھایا جاتا ہے، میرے مالک اس کو قبول فرما. ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی حوائج شرعیہ پوری فرما. اور مومنین جہاں جہاں سے چل کر آ رہے ہیں یا مجلس میں کسی بھی طریقے سے حصہ لے رہے ہیں، میرے مالک سب کو جزا جلیل اور اجر کثیر عطا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. یہ کورونا وائرس میرے مالک دنیا جہان سے اس کا خاتمہ فرما. جو افراد اس میں مبتلا ہیں انہیں صحت عطا فرما. تمام بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور بالخصوص ہمارے ماجد بھائی کی والدہ جو ہیں، میرے اللہ دعا ہے کہ بیمار مدینہ جناب صغرا کے صدقے میں ان کی والدہ کو شفا کامل عطا فرما. کچھ بے اولاد صاحبان نے اولاد کی دعا کے لیے کہا ہے، تو ان سب کے لیے بھی دعا ہے. خصوصاً میرے اللہ اہل بیت اطہار کا واسطہ ہمارے برادر نعیم شاہ صاحب کو اولاد عطا فرما. علی بھائی کی خواہران ہیں، ان کے لیے کہا گیا، اور جو بھی برادران خواہران
میرے اللہ بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور ہمارے نعیم شاہ صاحب کے والدین کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا میرے مالک انہیں غریق رحمت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اس مجلس اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 97 سرنامہ کلام ہے ان مجالس کے لیے۔ ارشاد رب کائنات اور من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے وہو مؤمن اور وہ مومن ہو، فلنحیینہ تو ہم اسے زندگی دیں گے۔ عمل کرنے والا اگر مومن ہو تو خالق کہتا ہے کہ ہم اسے زندگی دیں گے، حیاتاً طیبتاً، ایسی زندگی کے جو پاکیزہ زندگی ہوگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے بعد ہم انہیں جزا دیں گے، اجر حسن دیں گے ان اعمال کی کہ جو انہوں نے کیے ہیں۔ یعنی یہ عمل کرنے والے جو عمل کر رہے ہیں ان کو عمل کی جزا اور اجر تب ملے گا آخرت میں کہ اگر یہ مومن ہو تو، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ کہنا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، یہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن میں پورا دستور حیات انسانی بیان ہو گیا۔ من عمل اعمال کے پورے پروگرام کو بیان کر رہا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ عقائد کی پوری فہرست کو بیان کر رہا ہے۔ دین کا دستور کیا ہے؟ دین کے اندر دین کا جو آئین ہے، دین کا جو دستور ہے، اس کے دو بڑے ستون عقائد اور اعمال ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، لیکن قابل غور نقطہ یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین میں پہلے اصول دین ہوتے ہیں، پھر فروع دین ہوتے ہیں۔ پہلے عقیدہ ہے، پھر عمل ہے، کہ پہلے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو عمل کرنا چاہیے۔ یہاں ذرا سی ترتیب کو تبدیل کیا ہے، لیکن اسی مفہوم کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور مستحکم کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہاں عمل کی بات پہلے کی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرتا ہے وہو مؤمن، یعنی بہت سارے اعمال کرنے والے اعمال تو کرتے ہیں مگر ایمان کے دائرے سے باہر رہ کر کرتے ہیں۔ چونکہ ایمان کے دائرے کے اندر رہ کر نہیں کرتے تو ان کے اعمال ان کو کوئی فائدہ دینے والے
نہیں ہیں، ان کی عبادات ان کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ یہ اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان کے دائرے کے اندر بھی ہوں، یہ مومن بھی ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس طرح یہاں قرآن صامت نے کہا ہے کہ عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن بھی ہو، یہ قرآن صامت کا بیان ہے، اور قرآن ناطق کا بھی یہی بیان ہے، یعنی امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام کا۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ الایمان والعمل اخوان توامان ولا یفترقان ابدا ولا یقبل اللہ احدہما الا بصاحبہ۔ الایمان والعمل اخوان توامان، ایمان اور عمل یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ ایمان اور عمل کیا ہیں؟ دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ الایمان والعمل اخوان توامان ولا یفترقان ابدا، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے ہیں۔ ولا یقبل اللہ احدہما الا بصاحبہ، اور نہ ہی اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مثلا اپنے خیال کے مطابق بہت اچھا عقیدہ ہے لیکن دامن اعمال سے خالی ہے، تو یہ عقیدہ عمل کے بغیر فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس عبادتوں اور نمازوں اور نیک اعمال بہت کثرت کے ساتھ ہیں لیکن عقیدہ درست نہیں ہے، تو بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہے۔ ایسی عبادتیں اور ایسے اچھے اعمال فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب عمل کی بات کی تو کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے وہ مومن، اور وہ مومن بھی ہو۔ یہ عمل صالح کرنے والا اگر مومن بھی ہو فلنحیینہ، تو پھر ہم اسے زندگی دیں گے۔ یہ کیوں کہا کہ ہم اسے زندگی دیں گے؟ یہ عمل جب کر رہا ہے تو پہلے کیا ہے؟ جبکہ یہ عمل کر رہا ہے اس کے بدن کے اندر حرکت موجود ہے۔ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حرکت کرنا، عمل انجام دینا، فعل انجام دینا۔ جب یہ فعل انجام دے رہا ہے، جب یہ کوئی عمل کر ہی رہا ہے، جب یہ متحرک ہے، جب یہ فعال ہے، جب یہ ایکٹیو ہے، تو ایک ایکٹیویٹی کرنے والے کو، ایک تحرک کرنے والے کو، ایک فعالیت انجام دینے والے کو، ایک عمل کرنے والے کو پروردگار کہتا ہے کہ اگر یہ مومن ہو تو ہم اسے زندگی دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم اسے زندگی دیں گے۔ مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ گھڑی کافی آگے بڑھ چکی ہے، 5:35 ہو چکے ہیں اور گرمی بھی ہو رہی ہے، اور آپ لوگ کافی زیادہ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً موسم نے بھی آپ کے اوپر اثر مرتب کر رکھا ہوگا۔ مجھے احساس ہے اس بات کا۔ مجلس کو ظاہر اپنے ٹائم پر ختم بھی ہونا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ ہے، اس پر ذرا خاص توجہ دیجیے گا کہ ایک متحرک، ایک فعال، جس کے اندر حرکت ہے، جس کے اندر فعالیت ہے، اور خود خدا کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کرنے والا جو ہے اگر مومن ہو تو ہم اسے زندگی دیں گے۔ ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ زندگی کی ضد کیا ہے؟ زندگی کی کیا ضد ہے؟ انسان اس اعتبار سے یا تو زندہ ہوتا ہے یا پھر مردہ ہوتا ہے، یعنی انسان یا صحت مند ہے یا بیمار ہے، یا صاحب علم ہے یا جاہل ہے، یا اچھا ہے یا بد ہے، یا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ بالکل اسی طرح یا تو مردہ ہے یا پھر زندہ ہے۔ اگر زندہ ہے تو مردہ نہیں ہے، اور اگر مردہ ہے تو زندہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ بھئی جس طرح دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہیں، دن ہے تو اس کا مطلب ہے رات نہیں، رات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دن نہیں، روشنی ہے یعنی اندھیرا نہیں، اندھیرا ہے یعنی روشنی نہیں، گرم ہے یعنی ٹھنڈا نہیں، شے ٹھنڈی ہے یعنی گرم نہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک شے یا تو ٹھنڈی ہوگی یا گرم ہوگی، ٹھیک ہے، یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا۔ اگر کوئی زندہ ہے تو مردہ نہیں، اور اگر مردہ ہے تو زندہ نہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کرنے والے، اور عمل بھی عام عمل نہیں، عمل صالح کرنے والے،
من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی مرد یا عورت جو عمل صالح کر رہے ہیں، یہ عمل کرنے والے اگر مومن ہوں، یہ عمل کرنے والے اگر مومن بھی ہوں تو ہم انہیں زندگی دیتے ہیں. یعنی اگر عمل کرنے والا مومن نہ ہو تو عمل کرنے کے باوجود، حرکت رکھنے کے باوجود، آنکھ میں بصارت رکھنے کے باوجود، کان میں سماعت رکھنے کے باوجود، زبان میں قدرت گویائی رکھنے کے باوجود، دل میں دھڑکن رکھنے کے باوجود، دماغ میں فکر رکھنے کے باوجود، اقوال اعمال افعال کا مجموعہ ہونے کے باوجود اگر یہ مومن نہیں ہے تو نگاہ خالق میں مردہ ہے، نگاہ رب میں، نگاہ پروردگار میں یہ مردہ ہے، مردہ، یہ زندہ کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہیں سے پتا چلا کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے، حیات کا فلسفہ کیا ہے. حیات کہتے کسے؟ حیات وہ نہیں ہے جسے ہم حیات کہتے ہیں، حیات وہ ہے جسے خالق حیات کہے کہ یہ حیات ہے. زندگی دینے والا جس کو زندگی کا نام دے گا وہی تو زندگی کہلائے گی. حیات کا جو خالق ہے جسے بتائے گا کہ یہ حیات ہے وہی تو حیات کہلائے گی. زندگی اور حیات اسی کو کہا جائے گا کہ یہ زندگی ہے. میں عرض کر رہا ہوں جسے آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں کہ یہیں سے مردہ باد اور زندہ باد کا فلسفہ واضح ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی سانس لے رہا ہے اور حرکت بھی کر رہا ہے مگر مومن نہیں ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ مردہ باد ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ مردہ باد ہے. پروردگار عمل صالح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر ہے، نہی ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، طواف ہے، تلاوت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اطاعت پروردگار ہے. یہی تو ہے نا عمل صالح، اسی کو عمل صالح کرتے ہیں، کہتے ہیں نا. اب جو یہ کر رہا ہے اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ مومن ہو، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے، جو حج کر رہا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو کعبے کا طواف کرنے والا ہے، اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ طواف کرنے والا، اگر یہ تلاوت کرنے والا، اگر یہ حج کرنے والا، اگر یہ عبادت کرنے والا، اگر یہ ذکر کرنے والا مومن بھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ حاجی ہیں، نمازی ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، قائم ہیں، راکع ہیں، صائم ہیں، اس سب کچھ کے باوجود وہ نگاہ خالق میں مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے. اس لیے کہ جب کوئی نماز پڑھے گا، جب کوئی حج کرے گا، جب کوئی عبادت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حج اللہ کے لیے کر رہا ہے، عبادتیں اللہ کی کر رہا ہے، سجدے اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے نا، محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے نا. جب کعبے کو طواف کر رہا ہے تو کعبے کو بھی مانتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کو بھی مانتا ہے، تسبیح ذکر خدا کر رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو تو اپنے مقام پر تسلیم کرتا ہے. اس کے ایسا کرنے والے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مومن ہو تو وہ مومن کون ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں مومن؟ ارجح المطالب کی روایت، عبید اللہ مرتضی کی لکھی ہوئی کتاب، ہمارے مسلک کی کتاب نہیں ہے. یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، لمبی روایت ہے جو انہوں نے لی ہے، اس میں سے میں ایک ٹکڑا لے رہا ہوں، روایت کا ایک حصہ لے رہا ہوں، کہ اللہ نے جبرائیل کو پیغمبر کے پاس بھیجا، رسول اعظم کے پاس بھیجا، اور جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، آج مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس لیے کہ خالق نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب سے جا کر یہ کہہ دو کہ ہم نے اہل آسمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ علی کو ہمیشہ امیر المؤمنین کہہ کر پکاریں. اے میرے حبیب، آپ زمین والوں سے کہہ دیجئے کہ زمین والے بھی ہمیشہ علی کو امیر المؤمنین کہہ کر پکارا کریں. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ 120 صحیفے نازل ہوئے ہیں،
4 आसमानी किताबें हैं, 1.25 लाख पैगंबर हैं। इन सहीफ़ों में, आसमानी किताबों में, या आदम से लेकर ख़ातम तक जितने नबी हैं, इन नबियों में से किसी नबी की ज़बान से किसी नबी को अमीरुल मोमिनीन का खिताब नहीं दिया गया है। आदम नबीउल्लाह है, खलीफतुल्लाह है, मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं है। नूह नबीउल्लाह है, नजीयुल्लाह है, मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं है। इब्राहीम नबीउल्लाह भी है, रसूलुल्लाह भी है, खलीलुल्लाह भी है, मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं है। मूसा नबीउल्लाह है, कलीमुल्लाह है, मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं है। ईसा नबीउल्लाह है, रूहुल्लाह है, मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं है। हद है कि सरकार मुस्तफ़ा अहमद हैं, मोहम्मद हैं, मुज्तबा हैं, मुस्तफ़ा हैं, मुजम्मिल हैं, मुदस्सिर हैं, बशीर हैं, नज़ीर हैं, सिराज मुनीर हैं, अक्ल अव्वल हैं, खल्क़ अव्वल हैं, नूर अव्वल हैं, इल्म अव्वल हैं, वजूद अव्वल हैं, वजह तख्लीक़ कौनो मकान हैं, बाइस तख्लीक़ अर्ज़ समा हैं, मिस्दाक़ लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक हैं, नबीउल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, सय्यदुल अंबिया हैं, सुल्तान अंबिया हैं। ये सब कुछ है मगर अमीरुल मोमिनीन नहीं है। तकबीर, रिसालत, सलावत। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मखसूस है जनाब अमीर के लिए, और ये मखसूस किया है अल्लाह ने, पैगंबर ने। अमीरुल मोमिनीन अली के अलावा किसी और को कहना जायज़ नहीं है। जब किसी नबी को नहीं कह सकते, जब किसी रसूल को नहीं कह सकते, जब सैयदुल अंबिया को नहीं कह सकते, तो फिर किसी और की तो कोई मजाल ही नहीं है। हत्ता कि हमारे अकीदे में 12 इमामों में से भी अमीरुल मोमिनीन मखसूस है मौला अली के लिए, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के लिए। यानी हम तमाम अलक़ाबात जो है आइम्मा मासूमीन के वो अपने मकाम पर हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन सिर्फ सरकार अमीर अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा, सिर्फ सरकार अली अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा। यानी पूरी कायनात में अमीरुल मोमिनीन सिर्फ अबू तालिब का बेटा है। सिर्फ जनाब अमीर है हैदरी। अल्लाह ने और पैगंबर ने इस लक़ब को मौला अली से क्यों मखसूस किया? लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के साथ क्यों मखसूस किया? इसलिए कि अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह को किसी ने सिखाना थोड़ी है, अल्लाह को तो सब कुछ पता है। अल्लाह को पता है बहुत सारे मुझ तक आएंगे और यहीं रुक जाएंगे, कुछ एक कदम और आगे बढ़ेंगे, मेरे रसूल तक आ जाएंगे और फिर वहीं तक रुक जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन सिर्फ अली है। जब तक अली के दरवाजे पर नहीं आओगे तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु वो तो अभी तक चली आ रही है अफगानिस्तान तक, वो तो 1400 साल से चली आ रही है। यहीं से फर्क पता चल जाता है ना कि तुम्हारे यहाँ अमीरुल मोमिनीन का ये मेयार है कि भले आंख एक ही हो, ये तो तुम्हारा मेयार है। नहीं, हमें इनसे साजिद शाह साहब, हमें इनसे कोई शिकवा ही नहीं है। इसलिए शिकवा नहीं है कि जो कहें कि नबी ही हम जैसा है या हमारे बड़े भाई जैसा है, तो उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं कि उनका अमीरुल मोमिनीन कैसा होगा? लोग कहते हैं कि ये अली को नबी से बढ़ा देते हैं। खुदा के बंदो, तुम अली को हमारी नज़र से देखते हो और नबी को अपनी नज़र से देखते हो।
اعتراض اس لیے پیدا ہوتا ہے، یہ اشکال اس لیے پیدا ہوتا ہے، یہ مشکل اس لیے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. تو جب بھی علی کو دیکھو گے ہماری نظر سے دیکھو گے، تو نبی بھی ہماری نظر سے دیکھو نا. جب تم نبی کو ہماری نگاہ سے دیکھو گے تو پھر تمہیں علی نبی سے بڑا نظر نہیں آئے گا، پھر نبی ہی علی سے بڑے نظر آئیں گے. اس لیے کہ ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں مانتے ہیں، ہم تو نبی کو کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہم نبی کو سلطان انبیاء مانتے ہیں، سید الانبیاء مانتے ہیں، نبیوں کا نبی مانتے ہیں. ظاہر عقیدے کا کتنا فرق ہے. شیعہ سنی سارے مسلمان نبی کو نبیوں کا نبی مانتے ہیں، اور جو مسلمانوں نے 40 برس تک نبی ہی نہ مانے. یہ شیعہ مسلمانوں کا اور سنی مسلمانوں کا سب کا عقیدہ الحمدللہ عظمت پیغمبر کے سارے مسلمان اہل سنت. بھائی میں نے تو کہا فرقوں کی بات ہی ختم ہو گئی، یزیدی اور حسینی 2 طبقے باقی رہ گئے ہیں، اور الحمدللہ سارے شیعہ سنی حسینی ہیں، حسینی سب عظمت پیغمبر کے قائل ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے برادران اہل سنت پیغمبر کو نور مانتے ہیں، ان کی عصمت کے قائل ہیں، انہیں حاضر و ناظر مانتے ہیں، انہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور ان کے لیے وہ تمام عظمتیں اور فضائل جو آپ کے پاس ہیں. برادران اہل سنت بھی پیغمبر کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اولاد اپنے باپ کے بارے میں جو عقیدہ اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے. پیغمبر نے کہا نا میں اس امت کا روحانی باپ ہوں. میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا کہ یہ پوری امت جو پیغمبر کی عظمت پر ایک ہے وہ بھائی ہے، اور جنہوں نے باپ بدلا ہے وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پیغمبر افضل البشر ہیں، بلکہ پیغمبر خدا کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں، افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سلطان انبیاء ہیں. ہماری زبان سے علی کے فضائل سن کے نوٹ کر لیتے ہو، نبی کے بھی سن کے نوٹ کیا کرو. جب ہم پیغمبر کے فضائل بیان کرتے ہیں، جب ہم پیغمبر کی بات کرتے ہیں تو اسے بھی تو ریکارڈ کیا کرو، پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ پر واضح ہو جائے گا. امیر المؤمنین کا لقب مخصوص ہے میرے مولا علی کے لیے، اور اس کے لیے اگر میں کتابوں کے حوالے دینا چاہوں تو لمبی فہرست ہے، اور ایک بھی کتاب شیعہ کا حوالہ نہیں دوں گا. بڑے بڑوں نے لکھا کہ امیر المؤمنین کا لقب مخصوص ہے مولا علی کے لیے، اور یہ بھی لکھا ہے، اور اس کے لیے بھی میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیتا. میرے پاس 10 کتابوں کے حوالے ہیں جو ہمارے دیگر برادران کی کتابیں ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو یعنی اے مومنو، اے مومنو، اے مومنو، اللہ کہتا ہے نا ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والو. تو یا ایھا الذین آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنو کے دائرے میں آتے ہی وہ لوگ ہیں جن کا مولا علی ہوتا ہے، جن کا رہبر اور پیشوا علی ہے، جن کا مقتدا علی ہے. امیر المؤمنین کا لقب بھی مخصوص کیا جناب امیر علیہ السلام کے لیے، تاکہ واضح ہو جائے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا امیر علی ہو. علی امیر المؤمنین، ٹھیک ہے نا. یعنی پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان تو بن جاتا ہے، مگر مومن تب بنے گا جب علی کے دروازے پر آئے گا، جب علی کو اپنا امیر مانے گا، جب علی کو اپنا مولا مانے گا، جب علی کو اپنا امام مانے گا، مقتدا اور پیشوا مانے گا، تو مومن بنے گا. یہ طریقہ بھی ہم نے نہیں رکھا، خود خدا نے رکھا ہے. خدا نے کہا ہے کہ یہاں تک لا الہ الا اللہ تک رک جاؤ گے تو موحد کہلاؤ گے، آگے بڑھو گے محمد رسول اللہ پڑھ لو گے تو مسلمان کہلاؤ گے، اور آگے بڑھو گے علی ولی اللہ پڑھو گے تو مومن کہلاؤ گے. لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، محمد رسول اللہ کلمہ اسلام ہے، علی ولی اللہ کلمہ ایمان ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کر مشرک موحد بنتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ کر کافر مسلمان بنتا ہے، اور علی ولی اللہ پڑھ کر منافق مومن بنتا ہے. اب صلوات اب اگر قرآن کہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے اور وہ مومن بھی ہو، یعنی کیا مطلب؟ اگر وہ علی والا بھی ہو،
اب تو مجھے حق ہے نا یہ کہنے کا، میں نے وضاحت کر دی ہے. اور اگر آپ نے ایسی چپ ساتھ لی تو میں اس پر پورا اشرا بھی پڑھ دوں گا کہ مومن صرف وہ ہوتا ہے کہ جس کا رہبر امام مولا اور پیشوا علی ہو. اس کے لیے دسیوں آیات ہیں، دسیوں کتب بھری پڑی ہیں کہ جو صرف یہ بیان کر رہی ہیں کہ مومن صرف وہ ہے جس کا مولا علی ہو، جو اپنا امام رہبر اور آقا علی کو مانتا ہے. مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے. اور میں پہلے آیت قرآنی پڑھ چکا، قالت الاعراب آمنا، اور آپ نے پیغمبر سے آ کر کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، حبیب ان سے کہہ دے کہ تم کوئی مومن نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، نبی ان سے کہہ کہ یہ کوئی مومن نہیں ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی تمہارا مسلمان ہونے کا دعویٰ قبول ہے، مومن ہونے کا قبول نہیں ہے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں سے گزرا بھی نہیں ہے. ایمان تمہارے دلوں میں سے نہیں گزرا ہے. وہ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، آخرت پر عقیدہ رکھ رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ایمان ان کے دل سے نہیں گزرا ہے. علی ان کے دل سے نہیں گزرا ہے، چونکہ علی ان کے دل سے نہیں گزرا ہے، اس لیے یہ نگاہ خالق میں مومن نہیں ہے. تو آپ مجھے کہنے کا حق دو کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے اور وہ علی والا بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو وہ زندہ باد ہے. جس کے دل کی دھڑکنوں میں علی رہتا ہو وہی زندہ ہوا کرتا ہے. اور جس کا دل ولائے علی سے خالی ہو، محبت علی سے خالی ہو، وہ بے شک کھائے پیے سانس لیے نگاہ خالق میں وہ مردہ ہے. مردہ، وہ کل بھی مردہ باد تھا، آج بھی مردہ باد ہے. زندگی تحلیل علی سے تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی خیرات علی بانٹتا ہے. زندگی علی کی ولا اور علی کی محبت کو دل کی دھڑکنوں میں رکھنے کو زندگی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور زندگی کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. زندگی علی کی محبت کا نام ہے، زندگی آل محمد کی محبت کا نام ہے. اور جو ان کی محبت پر اس دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ مرتا نہیں ہے. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، ان کی محبت پر جانے والا مرتا کب ہے؟ شہید ہوتا ہے. حیدری لفظ شہید صرف اس لیے رکھا تھا کہ واضح ہو جائے کہ شہید کے پاس وہ زندگی ہوتی ہے کہ جس کے ختم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جس کے ختم ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی وہ زندگی آل محمد کی محبت کا نام ہے، علی کی ولا کا نام ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے انسانی زندگی کے لیے جو دستور پسند کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا دستور ہے؟ دستور یہ ہے کہ دل کی دھڑکنوں میں علی رہے. تمہاری توحید تب قبول ہے. میں صبح کی مجلس میں کہہ کر آ چکا ہوں کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو ہم سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ پھر محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، اور پڑھنا بھی ایسے ہی چاہیے. علی ولی اللہ کبھی بھی شروع میں نہیں آئے گا، پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پھر محمد الرسول اللہ ہے، پھر علی ولی اللہ ہے. علی ولی اللہ ہے تو تیسرے نمبر پر، مگر ضروری اتنا ہے کہ اگر نہ پڑھیں تو لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے. مگر ضروری اتنا ہے، ضروری اتنا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والوں ابھی بھی ان سے کہہ دے کہ اگر سچے ہیں تو فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد کا اتباع کریں. یعنی اللہ محمد کے بغیر قبول نہیں کرتا. اور پھر پیغمبر چادر میں کچھ لوگوں کو لیتا ہے اور کہتا ہے اِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، یہ مجھ میں سے اور میں ان میں سے ہوں. ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے، ان کا محب میرا محب ہے. یعنی رسول کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ میرے بغیر قبول نہیں کرتا، میں ان کے بغیر قبول نہیں کرتا. اب انہیں چھوڑو اور پڑھتے رہو. صلوات. اب
اب سمجھ میں آیا؟ ذرا غور فرمائیے گا کہ من عامل صالحا من ذکر و انثی وہو مومن، جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہو، اگر وہ علی والا بھی ہو تو قرآن کہتا فلنحینہ، ہم اسے زندگی دیں گے، حیاتن طیبتن، پاکیزہ زندگی دیں گے، ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ یہ تمہارا لا الہ الا اللہ پڑھنا اور محمد الرسول اللہ پڑھنا اور کعبے کا طواف کرنا اور عبادت کرنا، یہ سب کچھ جزا اور اجر کے لائق تب بنتا ہے جب علی والے ہو جاؤ۔ اللہ کے نزدیک یہ قابل اجر تب ہے، تم جزا کے تب حقدار ہو کہ اگر تمہارے دل کی دھڑکنوں میں علی رہ جائے۔ اگر علی کو آئین حیات بنا کر خالق نے اتارا ہے اور کائنات انسانیت کے لیے اتارا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو علی کو چھوڑ دے، دین کے دستور پر چھوڑنے والا انسان نہیں، حیوان ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جب خالق کہہ دے کہ میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کے ذریعے سے جو دین بھیجا ہے وہ اگر مجسم ہو جائے تو پھر علی ہے۔ اب بتاؤ جو علی کو چھوڑ دے وہ انسان ہے یا حیوان ہے؟ سلامت رہیے آزاد۔ علی کا ورد ہے روح و بدن کا اجلا پن، علی کا ورد ہے روح و بدن کا اجلا پن، یہ راز بلا تیری سمجھ میں سمائے کہاں، نہیں محبت علی سے نہ کر سجدے، تیرا بدن ہی نجس ہے، تیری نماز کہاں۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ عزاداران مظلوم کربلا 6 بج گئے ہیں اور آج شہزادہ قاسم کی گٹھری برآمد ہوگی۔ کچھ چیزیں خاندان بنو ہاشم کے نوجوانوں کی اتنی روشن اور عیاں ہیں کہ قابل بیاں بھی نہیں۔ مثلاً ان کی شجاعت، مثلاً ان کی بہادری، یہ دن کے سورج کی طرح عیاں ہے۔ جو بھی میدان میں اترا ہے نا، ہر ہاشمی نے ایک کثیر تعداد ہے دشمنوں کی جسے واصل جہنم کیا اور اس کے بعد جام شہادت نوش کیا، اور قاسم بھی علی ہی کا پوتا ہے۔ جس طرح علی اکبر علی کا پوتا ہے، قاسم بھی اسی طرح علی کا پوتا ہے۔ اور قاسم علی کا پوتا بھی ہے، حسن کا بیٹا بھی ہے، حسین کا بھتیجا بھی ہے، عباس کا بھتیجا بھی ہے۔ پھر محمد قاسم علی اکبر شجاعت کا ہنر سیکھتے ہیں حضرت عباس سے۔ اسی لیے شہنشاہ وفا نے یہ کہا تھا کہ میرے شاگرد مجھ سے پہلے جائیں۔ سرکار ابوالفضل عباس نے کہا تھا کہ ان کو جنگ لڑنا میں نے سکھایا ہے۔ تو مولا حسین نے یہی کہا تھا کہ جب یہ جنگ لڑیں گے اور استاد دیکھ کر داد دے گا تو ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ تو حضرت عباس نے جب یہ جنگ لڑ رہے تھے تو اس دوران حضرت عباس نے انہیں داد شجاعت دی ہے، اور ظاہر ہے کہ شاگرد کی اگر پشتبانی کرنے والا استاد موجود ہو تو شاگرد کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کام شہزادہ علی اکبر کے لیے بھی کیا، اور محمد کے لیے بھی کیا، اور شہزادہ قاسم کے لیے بھی کیا۔ بڑھ بڑھ کر حملے کرو، دائیں سے حملہ کرو قاسم، بائیں سے حملہ کرو قاسم، ادھر سے دشمن آ رہا ہے ادھر سے دشمن آ رہا ہے۔ کہ چچا جان آپ دیکھتے رہیے، میں نے بھی بہادری آپ ہی سے سیکھی ہے، میں نے بھی جوہر شجاعت آپ ہی سے سیکھے ہیں۔ کبھی شہزادہ قاسم پر بات کروں گا۔ شہزادہ قاسم کا سن تو صرف 13 سال ہے، لیکن جس طرح اس گھر کے ہر بچے کی زندگی فضائل اور مصائب دونوں سے معمور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے شہید مصائب رکھتے ہیں، فضائل نہیں رکھتے۔ فضائل بھی اپنے مقام پر معراج پہ رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر صرف ہم شہزادہ علی اصغر پر بات کریں، علی اصغر کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ ہے علی اصغر۔ 6 مہینے کے اندر کمالات کو اس طرح اپنے اندر سمو لیا اور جمع کر لیا۔ آل محمد کے گھرانے کا بچہ ہے نا۔ عزادارو، شہزادہ قاسم، جب میں مصیبت بیان کروں شہزادہ قاسم کی، تو شہزادہ قاسم کا ایک مسئلہ ہے کہ شہزادہ قاسم جب کربلا میں موجود ہے نا، تو قاسم ایک یتیم بچہ ہے جس کا باپ سر پہ موجود نہیں ہے، اور ایک بیوہ ماں کا بیٹا ہے۔ البتہ یہاں میں یہ بھی کہوں کہ مادر قاسم بھی قابل داد و تحسین ہے۔ شہزادہ قاسم کی والدہ گرامی جناب ام فروا
ان کو بھی ہمیں داد دینا پڑے گی اور انہیں بھی ہمیں سلام عقیدت پیش کرنا پڑے گا۔ بھائی دیکھیے کربلا کے اندر زینب کا اپنا پورا حصہ ہے، شریکت الحسین جناب زینب عالیہ کا، جناب ام کلثوم کا، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی دی، مگر سمجھ میں آتی ہے، ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے۔ حیرت اس لیے نہیں، تعجب اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے بطول کا دودھ پیا ہے، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، یہ سیدانیاں ہیں، یہ عصمت کے ماحول میں پروان چڑھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان سے بڑی سے بڑی قربانی کی توقع کی جا سکتی ہے، اس پر تعجب نہیں ہو سکتا ہمیں۔ لیکن یہ جو علی و بطول کی بہویں ہیں نا، یہ تو سیدانیاں نہیں ہیں، یہ جیسے جناب ام فروا ہیں، یہ امتی ہیں، یہ سیدانی نہیں ہیں، یہ عصمت کے ماحول کی پروردہ نہیں ہے، عصمت کے ماحول میں پروان نہیں چڑھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ اس گھر سے وفا کر جائیں، اور پھر وفا بھی ایسی کی ہے، آپ دیکھیے عرب معاشرے کے اندر تو کوئی خاتون اگر بیوہ ہو جائے تو یہ عام سی بات تھی، اس کا فوری طور پر دوسرا عقد کرنا یا دوسری شادی کرنا۔ جناب ام فروا جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بچہ چھوٹا سا، شہزادہ قاسم جو ہے صرف 3 سال کا تھا اس وقت جس وقت مولا حسن اس دنیا سے گئے ہیں، اور جناب ام فروا جو ہیں یہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ اور کوئی خاتون اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے اور اس کا کوئی ایک بچہ ہو جو چھوٹا سا ہو، تو اس خاتون کی باقی ساری زندگی اس بچے کے لیے ہوتی ہے، اس کے سارے ارمان بھی بچے سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کی تمام آرزویں اور تمنائیں بھی بچے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کی بڑی حسرتیں ہوتی ہیں کہ اسے پالوں گی، جوان کروں گی، ایک دن آئے گا جب یہ جوان ہو جائے گا، میرے غم غلط ہو جائیں گے، میرے دکھ ختم ہو جائیں گے، میرے آنگن میں رونقیں آ جائیں گی، ایک دن اس کے سر پر صحرا دیکھوں گی۔ یہ ہر ماں کی تمنا اور آرزو اور خواہشیں اور حسرتیں ہوتی ہیں، لیکن جب مولا حسین نے مدینہ چھوڑا ہے تو سلام ہے جناب ام فروا پر۔ ام فروا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کاروان میں شامل ہوئی ہیں، ام فروا اپنی قربانی مدینے سے ساتھ لے کر مولا حسین کے ساتھ آئی ہیں۔ اچھا، بیوہ ہونے کے بعد بھی یہ گھر علی و بطول کا نہیں چھوڑا۔ جناب ام فروا بیوہ ہونے کے بعد 10 سال یا 11 سال اسی گھر میں رہی ہیں جس گھر میں مولا حسین رہتے تھے، نہ گھر چھوڑا، یعنی آل محمد کی عزت و عظمت کا مکمل خیال رکھا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ مکمل وفا کی ہے، اور قربانی کو لے کر مولا حسین کے ساتھ کاروان میں شامل ہوئی ہے۔ جب کربلا میں پہنچی ہیں نا تو شب عاشور مائیں اپنی قربانیاں تیار کر رہی تھیں۔ شب عاشور میں ایک تو عبادت کی ہے سیدانیوں نے، وہ اپنے مقام پر ہے، کچھ حصہ بیویوں نے اپنی اپنی قربانی تیار کی ہے، یعنی جناب زینب نے انہوں محمد کو بٹھا لیا اور عاشور کے دن کا سبق پڑھانا شروع کر دیا کہ کل تم نے کیا کرنا ہے۔ کسی خیمے کے اندر ام لینا نے علی اکبر کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنا شروع کر دیا کہ علی اکبر کل تم نے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے ہیں۔ بالکل اسی طرح ام فروا اپنے خیمے میں شہزادہ قاسم کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، شب عاشور ہے، قاسم کی ماں قاسم سے اس طرح مخاطب ہوتی ہیں، قاسم تم جانتے ہو نا کہ تم بیوہ ماں کے بیٹے ہو، قاسم کل تم نے اپنی ماں کی لاج رکھنی ہے، قاسم کل عاشور کا دن ہوگا، قاسم کل جنگ لڑنے کا دن ہوگا، قاسم کل قربانیاں دینے کا دن ہوگا، قاسم کل تم نے اپنے جد کا دین بچانا ہے، قاسم کل تم نے اپنے چچا جان پر فدا ہو جانا ہے، لیکن قاسم اتنا خیال رکھنا تمہارا لاشا علی اکبر سے پہلے آنا چاہیے، تمہارا لاشا اون محمد سے پہلے آنا چاہیے۔ ہر ماں کا یہی سبق تھا، جناب ام فروا بھی یہی کہتی ہیں، یہ سبق پڑھاتی رہی، اور قاسم بار بار کہتے ہیں اماں جان کل کے دن کا سورج تو طلوع ہونے دیں، کل جنگ تو شروع ہونے دیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بیٹا کیسی شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ شب عاشور میں مادر قاسم نے جناب قاسم سے کہا کہ قاسم بیٹا کل کے دن کا سورج تو طلوع ہوگا تو ہوگا، یہ میری رات کیسے کٹے گی؟ میں بڑی بے چین ہوں، مجھے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا اور اطمینان نہیں مل سکتا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے۔ جا ذرا اپنے چچا کے خیمے میں مولا حسین سے جا کر پوچھ کے آؤ کہ کل تمہیں اذن جہاد دیں گے، وہ کل کے شہیدوں میں تمہارا نام ہے، پوچھ کے آؤ، اور اگر نہیں ہے تو لکھوا کے آؤ، اور مولا اگر اطمینان دلا دیں گے نا تو ہم مطمئن ہو جائیں گے، میری بقیہ رات عبادت میں سکون سے گزر جائے گی۔ شہزادہ قاسم ماں نے کہا تھا اس لیے ماں کا خیمہ چھوڑتے ہیں، چچا کے خیمے میں آتے ہیں،
جب مولا حسین کے خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ چچا جان مصروف نماز ہیں۔ مولا حسین کے خیمے میں ہی ایک گوشے میں خاک پر بیٹھ گئے۔ فاطمہ کے لال کی نماز تمام ہوئی، رخ انور کو پھیر کر دیکھا تو کیا نظر آیا کہ 13 سال کا بھتیجا خیمے میں ایک گوشہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ حسین کہتے ہیں قاسم خیریت تو ہے، شب عاشور ہے، رات کا تاریک پردہ ہے، آدھی رات سے زیادہ رات گزر چکی ہے، ماں کو خیمے میں اکیلا چھوڑ کے ادھر کیوں آ گیا ہے؟ قاسم تجھے ماں کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ماں کو ڈھارس رہے، ماں مطمئن رہے۔ کہا مجھے اماں ہی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بولو قاسم کیوں بھیجا ہے؟ کہا اماں نے اس لیے بھیجا ہے کہ مادر گرامی فرما رہی ہیں کہ چچا جان سے پوچھ کے آؤ کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ چچا آپ بتائیے کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ مولا حسین نے کچھ ایسا جواب دیا جو واضح نہ تھا۔ کہا قاسم اندھیری رات ہے، عبادت میں وقت گزارو، ماں کے پہلو میں بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا، یعنی نہ نفی نہ اس بات، پھر پوچھا کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ مولا حسین نے اسی انداز کا جواب دیا۔ جب 2-3 مرتبہ اس طریقے سے جواب ملا تو شہزادہ قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے واضح طور پر بتائیے نا کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ جب اصرار کیا کہ مجھے واضح طور پر بتائیے کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ کے لال رو کے کہتے ہیں قاسم تم تو پھر بھی 13 سال کے ہو، کل کے شہیدوں میں تو 6 مہینے کے علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ ازادارو جیسے ہی شہزادہ قاسم نے سنا نا کہ کل کے شہیدوں میں علی اصغر کا نام بھی ہے، علی اصغر تو صرف 6 مہینے کا ہے، علی اصغر تو اپنے پاؤں سے چل نہیں سکتا ہے، علی اصغر تو تلوار پکڑ نہیں سکتا ہے، ایک مرتبہ ہاشمی لہو کو جلا لایا۔ اور قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان کیا یہ ظالم ہمارے خیموں کے اندر آ جائیں گے؟ حسین کہتے ہیں قاسم تیری زندگی میں تو کوئی خیمے میں نہیں آئے گا، اور علی اصغر بھی اپنی قربانی دینے کے لیے خود میدان میں جائے گا۔ عزادارو اب حسین اس طرح سے مخاطب ہوئے، کہا بیٹا مجھے اتنا تو بتاؤ کہ یا بنیا کیفا عندک الموت، قاسم کل تیر برسنے کا دن ہے، تلواریں چلنے کا دن ہے، شہید ہونے کا دن ہے، قتل ہونے کا دن ہے، راہ خدا میں جان دینے کا دن ہے۔ یا بنیا کیفا عندک الموت، بیٹا ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ کل کی موت کو تم کیسا دیکھ رہے ہو، تمہارے نزدیک کیسی ہے یہ کل کے دن کی موت؟ کیا جواب ہے قاسم کا؟ فرماتے ہیں احلی من العسل، اس موت کو میں شہد سے زیادہ شیریں تصور کرتا ہوں، شہد سے زیادہ میٹھا جانتا ہوں۔ کہا کل کے دن کی تیاری کرو۔ عزادارو شہزادہ قاسم مادر گرامی کے خیمے میں آ جاتے ہیں، کہا اماں جان مطمئن ہو جائیے، کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے۔ جناب ام فروا مصروف عبادت ہو گئی، شب عاشور کٹ گئی، عاشور کے دن کا سورج طلوع ہوا، دشمن کی فوج سے طبل جنگ بجا، جیسے ہی جنگ کے لیے صف آرائی ہوئی نا فوجیوں کی، اصحاب حسین مولا کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی ہے کوئی ہاشمی نہیں جائے گا۔ انصاران حسین اپنی اپنی باری پر جاتے رہے، جب مولا ان کے لاشوں کو گنج شہیدہ میں رکھ چکے، اب باری آئی ہے ہاشمیوں کی۔ ہر ہاشمی کی خواہش ہے کہ پہلے مجھے اجازت مل جائے۔ عزادارو شہزادہ قاسم بھی علی اکبر کی طرح، مولا عباس کی طرح، شہزادہ قاسم بھی بار بار مولا کی خدمت میں آتے اور کہتے کہ مولا مجھے اجازت دے دیجیے۔ عزادارو جب مولا کہتے کہ ابھی صبر کرو، ابھی صبر کرو، ابھی ٹھہر جاؤ، اب ظاہر جانتے تھے کہ امام کے حکم کے بغیر اور امام کے اذن کے بغیر جہاد ہو نہیں سکتا ہے، تو شہزادہ قاسم ایک مرتبہ پلٹے واپس۔ جب پلٹے نا تو فکروں میں اور خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے، ایک دم یاد آیا کہ بابا نے وقت آخر ایک تعویذ دیا تھا۔ یہ تعویذ مولا حسن نے دیا تھا۔ کب دیا تھا؟ جب 28 صفر 50 ہجری میں مولا حسن کو زہر ملی تھی، اور حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، جب میرے مولا اس دنیا سے جانے والے تھے، تو قاسم کی ماں سے کہا تھا کہ
کہ قاسم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ 3 سال کا بچہ باپ کے سینے پر آیا، تڑپ کر سینہ چھوڑ کر آنکھ کھول کے ماں سے پوچھا اماں مجھے کسی گرم جگہ پہ آپ نے لٹایا؟ تو جناب ام فروا نے یہی کہا تھا کہ بیٹا قاسم ذرا آنکھ کھولو، یہ تمہارے بابا کا سینہ ہے اور تمہارے بابا کو زہر مل چکی ہے، تمہارے بابا دنیا سے جانے والے ہیں۔ سن تھا قاسم کا 3 سال کا۔ عزادارو مولا حسن اپنے اس بچے سے جب رخصت ہو رہے تھے نا، ایک مرتبہ لرزتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ مولا حسن نے ایک تحریر لکھی تھی اور تحریر لکھ کے اسے تعویذ بنا کے قاسم کے بازو پہ باندھا تھا اور قاسم سے کہا تھا کہ قاسم اسے کھولنا نا، جب بہت مصیبت کا وقت آئے اور کوئی چارہ نظر نہ آئے تو کھول کے دیکھ لینا۔ عزادارو بار بار عاشور کے دن جب اجازت لینے قاسم جاتے تھے نا اور پھر پلٹ کر آتے تھے، ایک دم قاسم کو یاد آیا بابا نے مجھے وقت آخر ایک تحریر لکھ کر دی تھی، ایک تعویذ لکھ کر دیا تھا، یہی تو وقت ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سا مشکل وقت ہوگا۔ تعویذ کو کھولا، تعویذ میں لکھا ہوا تھا قاسم کربلا میں تو نے میری نیابت کرنی ہے، قاسم کربلا میں تو نے حسن بن کے لڑنا ہے۔ ہاں دادارو تحریر ملی، قاسم نے بابا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر کو لیا، تحریر لے کر چچا جان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مولا ذرا یہ خط تو پڑھیے، میرے بابا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر ہے، آپ کے بڑے بھائی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر ہے، ذرا پڑھ لیجیے۔ مولا حسین نے جیسے ہی بھائی حسن کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا، فاطمہ کے لال رونے لگے۔ 10 سال کے بعد آقا حسن کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر حسین دیکھ رہے تھے، بھائی کی زندگی کے سارے مناظر حسین کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ خط کو دیکھنے کے فوراً بعد فاطمہ کے لال نے قاسم کو بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ حسین نگاہ امامت سے قاسم کو دیکھتے چلے جا رہے تھے، جتنا زیادہ قاسم کو دیکھتے تھے اتنا ہی زیادہ ذہن کے نقشے پر حسن کی تصویر دوڑ رہی تھی۔ کہتے تھے قاسم تم میرے حسن کی یادگار ہو، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو عزادار ہو، مصائب اپنی آخری منزل میں پہنچ چکا ہے، جو پرسہ دینے کے لیے آئے بیٹھے ہو نا، اب لفظوں کا انتظار نہ کرو، جو بی بی جنت البقیع کو چھوڑ کر علی اکبر کا پرسہ لینے آتی ہے نا، وہی بی بی قاسم کا بھی پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ اتنا یاد رکھنا جس طرح علی اصغر اور علی اکبر بطول کے پوتے ہیں، اسی طرح قاسم بھی بطول کا پوتا ہے۔ عزادارو رشتہ ایک ہی ہے، فاطمہ زہرا کے لیے علی اکبر اور قاسم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میں تو پھر خاص طور پر کہوں گا کہ جب شہزادہ قاسم کے مصائب ہونا تو آواز بلند کر کے زیادہ رو، اس لیے کہ کہیں قاسم کی بیوہ ماں کو شکایت نہ رہ جائے کہ میرے لال پہ گریہ کم ہوا۔ ہر کربلا کے شہید کی جب ہم شہادت پڑھتے ہیں نا، اس کی ماں ضرور پرسہ لینے آتی ہے۔ ابھی جب میں قاسم شہزادہ قاسم کے مصائب پڑھ رہا ہوں، میرا یقین ہے قاسم کی ماں جناب ام فروا یقیناً آئی ہوں گی۔ عزادارو شکایت نہ رہ جائے کہیں کہ میرے بچے پر گریہ کم ہوا۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ حسین مولا نے شہزادہ قاسم سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تحریر بھی لے آئے ہو، اب اور کوئی تاخیر کی میرے پاس کوئی علت باقی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے قاسم تمہارا حق ہے، تمہیں بھیجتے ہیں میدان میں۔ شہزادہ قاسم کو لیا اور پھر بطول زادیوں کے خیموں کے بیچ میں آ گئے، حسن کی نشانی کو کھڑا کیا اور گھوڑا بھی منگوایا۔ گھوڑا منگوانے کے بعد گھوڑے کی زین تیار کی۔ اب 13 سال کا قاسم ہے اور کہا کہ بھابی جان، جناب ام فروا سے مولا حسین فرماتے ہیں بھابی جان وہ جو بھیا حسن والا صندوق ہے ذرا وہ صندوق ادھر لائیے گا۔ وہ خاص صندوق کھولا گیا، پوشاک حسن پہنائے گئے، لباس سے حسن پہنایا گیا، پھر کہا میرے بھائی حسن والا امامہ نکال کے لیجیے۔ امامہ آ گیا، مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے شہزادہ قاسم کے سر پہ بھائی حسن والی دستار باندھنا شروع کی۔ امامے کے پیچ بھی باندھتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاسم کو تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر زین پر بٹھایا، گھوڑے کی باغیں قاسم کے ہاتھوں میں دی، جاؤ قاسم اللہ کے حوالے۔
अदादारो शहजादा कासिम चले मैदान में पहुंचे, हाशमी शजाअत का मुजाहिरा किया, एक मलाइन की बहुत बड़ी तादाद है जिसे वासिल जहन्नम किया, और उसके बाद कासिम का बदन जख्मों से टुकड़े टुकड़े होने लगा। उलमाए मकातिल ने लिखा है, ये जुमला अदादारो लिखा है कि कासिम जब तक जीन पर था कासिम था, जब जमीन पर आया तो तकसीम हो गया, कासिम के बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अदादारो करबला के जितने शहीद हैं ना, उन तमाम शहीदों की मुसीबत एक तरफ और मौला हुसैन की मुसीबत एक तरफ। मौला हुसैन के अपने दर्द भी हैं और उसके बाद जितने शुहदा हैं उनके दर्द में शामिल भी हैं, लेकिन एक मुसीबत मौला हुसैन की ऐसी है कि जिसमें करबला के शहीदों में से वाहिद एक शहीद है कासिम, जो शरीक है मौला हुसैन के साथ। अज़ादरो वो कौन सी मुसीबत है? वो एक ही मुसीबत है कि एक लाशा हुसैन का पायमाल हुआ और दूसरा लाशा कासिम का पायमाल हुआ। अज़ादारो करबला के शहीदों में से बस ये सिर्फ 2 लाशें हैं जो घोड़ों के सुम्मों से पायमाल हुए हैं, लेकिन फिर भी एक फर्क है अज़ादारो, मौला हुसैन का लाशा शहादत के बाद पायमाल किया गया। कासिम के लाशे पर घोड़ा उस वक्त दौड़ा जब सांस चल रही थी। अज़ादारो रावी कहता है करबला में बवक्त शहादत कासिम ने वो सितम देखा कि दाएं की पसलियां बाएं आ गई, बाएं की पसलियां दाएं आ गई। बल्कि मेरे जमाने के इमाम ने ज़ियारत नाहिया पर करबला के एक शहीद पर सलाम किया और इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर जिसके दाएं की पसलियां बाएं, बाएं की पसलियां दाएं आ गई। जब किसी ने पूछा मौला वो कौन सा शहीद है कि जिसकी दाएं की पसलियां बाएं और बाएं की दाएं आ गई, इमाम रो के फरमाते हैं मेरे आका हसन की निशानी कासिम। अज़ादारो आखिरी जुमला, हर शहीद जब दीन से जमीन पर आया उसने आवाज लगाई, हुसैन उसके लाशे पर गए, उसने एक ही आवाज लगाई। मगर कासिम का लाशा जब दीन से जमीन पर आया तो एक आवाज नहीं बहुत ज्यादा आवाजें आई। यहाँ अरबाब मिंबर कहते हैं शायद कासिम के बदन के हर टुकड़े ने आवाज दी होगी। हुसैन दौड़ कर गए, क्या देखा लाशा एक जगह नहीं है। करबला के फर्श पर कासिम का लाशा बिखरा हुआ है, टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। गरीब करबला ने अपनी अबा को बिछा दिया, कासिम के टुकड़ों को अबा के दामन में जमा करना शुरू किया। आपने गठड़ी बरामद करनी है अज़ादारो, आ गया मैं गठड़ी तक अज़ादारो, यही वो गठड़ी है जिसकी यादगार आज बरामद होगी। अज़ादारो हुसैन ने कासिम को टुकड़ों को आबा में जमा किया, एक गठड़ी बनाई, गठड़ी को पुष्ट पे रखा और चले खैमे की तरफ। माँ खैमे के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी मेरे लाल का लाशा आएगा। अज़ादारो जब लाशा नजर न आया उम्मे फरवा ने कहा आका मेरी कुर्बानी कबूल तो है, मेरे कासिम का लाशा नहीं लाए। हुसैन ने गठड़ी को माँ के सामने रख दिया, खोल दिया और कहा ये है लाशा।